الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کی تسلی، ایمان والوں کے اطمینان، ایمان والوں کی خوشحالی کے لیے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں خوش رہو کفر کے مقابلے میں، اے اصلاح کرنے والوں خوش رہو فسق و فجوری میں مبتلا رہنے والوں کے مقابلے میں۔ کیوں خوش رہو؟ خوشی کی بات کیا ہے؟ خوشی کی بات اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، دوست ہے، لہذا ایمان والوں تم میرے دوست ہو، میں تمہارے دوست ہوں۔ جب ایک دوستی ہوتی ہے دو آدمی کے درمیان کم سے کم، لہذا ایک کی جو محبت دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے اور دوسرے کی محبت بھی اسی کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ دوست کہلاتا ہے۔ تو ایسی عنوان سے سمجھ لو اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے ارشاد فرما رہے دیکھو میری محبت ہے تم سے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کر کے فرما رہے ہیں بآواز بلند کلم کلا، قیامت تک کے لیے قرآن بنا کر فرما رہے کہ میں دوست ہوں، ایمان والوں کے دوست ہوں، یعنی ایمان والوں سے میری محبت ہے، ایمان والوں سے میری خصوصی تعلق ہے۔ اب اس صورت میں ایمان والوں کو کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ ان کو بھی دوستی کا ثبوت دینا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ جب از خود اپنے طور پر دوستی کا اعلان فرمایا، محبت کا ذکر فرمایا تو ایمان والوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے دوست ہیں۔ دیکھو اور دنیا کے اعتبار سے دیکھو اس مثال کو، اگر کوئی وزیر اعظم کا دوست ہو جائے، ملک کا سربراہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کا کوئی دوست ہو جائے، ان کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے یہ اندازہ لگاؤ۔ اس کا کوئی دوسرا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے برابر دوسرے کو کیا نہیں جا سکتا۔ وہ اعلیٰ درجے کے انسان، اشرف انسان، اکرم انسان، اعلیٰ درجے کے انسان سمجھا جاتا ہے، یہ وزیر اعلیٰ کا دوست ہے۔ حتیٰ کہ دنیا میں تو اس کو بھی بڑا انسان کہا جاتا ہے جو وزیر اعظم کا مشیر ہو، کہتے یہ وزیر اعظم کا مشیر ہے، ہر معاملے میں یہ مشیر ہے، اس کے اشارے پر، اس کے کہنے پر وہ کام انجام دیتا ہے۔ تو کتنا بڑا درجہ ہے مشیروں کا، کتنا درجہ ہے وزیروں کا، اندازہ لگو۔ اس مناسبت سے سمجھو میرے دوستو اللہ تعالیٰ خود اعلان کر رہا ہے اور فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے دوست ہوں، میں تمہارے وزیر اعظم ہوں، وزیر اعظم ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارے ساتھ میری محبت ہے۔ اب کتنے بلند درجہ کا انسان ہوگا جو ایمان والا ہوگا، اس سے اندازہ لگاؤ۔ تو ایمان والوں کو بھی
اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کا ثبوت، دوستی کا صداقت، دوستی کے حیثیت سے عمل کرنا چاہیے۔ کیسے ایسا نہ ہو، کسی حالت میں میرے دوست مجھ سے ناراض نہ ہو۔ جب دوستی کر لیتا ہے تو ہر دوست اس کا خیال رکھتا ہے یا میرے دوست مجھ سے ناراض نہ ہو۔ دیکھا تو ایمان والوں کو خیال رکھنا چاہیے، قدم قدم پر، وقت وقت پر، سانس سانس پر، ایک ایک منٹ پر میرے کسی نقل حرکت سے، کوئی قول و فعل سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے انسان کے قول و فعل جو اس کے اللہ کے مرضی کے مطابق نہ ہو۔ جو قول و فعل، نقل حرکت اللہ کے مرضی کے مطابق نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا نہیں چاہیے۔ ہر حال میں اتنی بات سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان والوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ خیال رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا کتنا بڑا درجہ دیا، اپنے دوستوں میں داخل فرمایا، اپنے خاص بندوں میں داخل فرمایا، اپنے مقرب بندوں میں داخل فرمایا، اپنے محبوب بندوں میں داخل فرمایا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اندازہ لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جب از خود بتا دیا یہ اعلان، اس پر بڑا سوچنا چاہیے، سوچتے رہنا چاہیے، سوچتے رہنا چاہیے۔ پیچھے اگر جگہ نہیں ہے تو یہ چٹائی بچھا دو نا، چھوٹا والا بچھا دو۔ ایک لیپٹ بچھا دو۔ تو اتنی بات سے ہمیں خوش ہونا چاہیے، اتنی بات سے ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے از خود اعلان کیا اور فرما دیا میں دوست ہوں، میں محبوب ہوں ایمان والوں کا۔ تو ایمان والوں کو اس کا دوستی کا ثبوت، اس کی محبت کا ثبوت، اس محبت کے تقاضے کا ثبوت دیتے رہنا چاہیے۔ ثبوت دیتے رہنا کا مقصد یہ ہے ہمارے کوئی قول و فعل، ہماری کوئی نقل و حرکت اللہ کے مرضی کے خلاف نہ ہو، اللہ کے مرضی کے خلاف نہ ہو، کیونکہ ایسے کا نام گناہ ہے۔ کیا بھائی؟ گناہ کس کا نام ہے؟ ہر وہ قول فعل نقل و حرکت جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ یہ سب یاد رکھو۔ عام لوگ گناہ صرف بدکاری کو، گناہ صرف ڈکیتی کو، گناہ صرف سرقہ چوری کو، بڑے بڑے انہیں کو سمجھتے ہیں۔ گناہ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے کتابوں میں ذکر کر دیا۔ کون سے کتاب میں ذکر کیا یہ بات؟ گناہ بے لذت، گناہ بے لذت۔ کوئی اور بتاؤ، گناہ کی تاریخ، زور سے کہو۔ یہ گناہ کی تاریخ جو انہوں نے کی ہے، تفسیر معرف القرآن میں تو یوں کہو نا، تفسیر معرف القرآن میں کس جگہ بتایا؟ بتاؤ کس جگہ بتایا؟ 5ویں پارے میں۔ وہ یہ آیات بتاؤ نا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تو جو یوں کہو نا یہ آیات، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اس رکوع کو، اس آیات کے ماتحت جو تفسیر ہے، اس کو میرے عزیزوں کبھی دیکھتے رہو، بار بار دیکھتے رہو۔ اس کو تو نقل بھی کرایا، کسی کو نقل کر کے بھی دیا نا، نقل کر کے بھی دیا۔ اس پر کفایت نہ کرو، خود دیکھو معرف القرآن میں قرآن کے تفسیر کرنے والے زبردست علامہ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں
کتنے کتابوں کے حوالہ سے یہ کتاب لکھی، کہا نہیں جا سکتا۔ اس کے اندر یہ لکھا گناہ کس کا نام، ہر قول و فعل، نقل و حرکات جو اللہ کے مرضی کے خلاف ہو، تاکہ ہر کسی کو معلوم ہو جائے۔ یہ بات عام بات ہے۔ یہ لوگ صرف گناہ خاص چیزوں کو گناہ سمجھتے ہیں، بس انہیں کو سے بچتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم گناہ سے بچے ہوئے ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم نیک ہیں، ہم صالح ہیں، ہم اللہ والے ہیں۔ دیکھو اللہ والے ہونے کے لیے یہ دیکھو ایک نقل و حرکت، ایک قول و فعل اللہ کے مرضی کے خلاف نہ ہونا چاہیے۔ وہ قول و فعل زبان سے ہو، قول و فعل ہاتھ پیر سے ہو، قول و فعل اشارہ سے ہو، قول و فعل کنایہ سے ہو۔ خوب سمجھ لو یہ بات، گناہ کی تعریف یاد رکھو تاکہ گناہ کی حیثیت معلوم ہو جائے، گناہ کی حیثیت معلوم ہو جائے۔ حیثیت اگر معلوم نہیں تو کچھ بھی معلوم نہیں۔ تو بہرحال ایمان والوں کو بھی چاہیے اللہ تعالیٰ کی محبت کے تقاضا کے مطابق عمل کرے۔ عمل کرنے کا مطلب عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ ہم کوشش کریں اپنے زندگی میں ہمارے کوئی بھی نقل حرکت اپنے آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیر سے، اعضاء جوارح سے کوئی بھی نقل حرکت ایسے نہ ہو کہ اللہ کو پسند نہ ہو، اللہ کو پسند نہ ہو۔ تو ایسے گناہ میں مبتلا نہ رہنا چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہی ہے، گناہ کی تعریف واضح کرنے سے گناہ کا مقصد یہ ہے تاکہ اس گناہ سے بچے تو گناہ سے بچنے والا ہو گیا۔ اپنے نقل و حرکت کو، اپنے قول و فعل کو اللہ کے مرضی کے خلاف بچا لیا، یہ گناہ سے بچنے والا۔ صرف ڈکیتی سے، صرف سرقہ سے، صرف بدکاری سے، صرف فلاں کام سے بچنے والا گناہ سے بچنا نہیں ہوتا۔ بڑے اہتمام سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے ذکر فرمایا تاکہ ہر مسلمان کو یاد رکھنا آسان ہو۔ اور جملہ کتنے آسان، ہر نقل و حرکت، قول و فعل جو اللہ کے مرضی کے خلاف نہ ہو۔ دو لفظ ہے، قول و فعل، نقل و حرکت جو اللہ کے مرضی کے خلاف نہ ہو، خلاف ہو گیا تو یہ گناہ ہے۔ تو اس لیے ایمان والوں کو بڑے احتیاط سے رہنا چاہیے، بڑے ہوشیاری کے ساتھ رہنا چاہیے، بڑے پرہیزگاری سے رہنا چاہیے، بڑے احتیاط سے رہنا چاہیے۔ اللہ نے خود اعلان کر کے جب کہہ دیا میں دوست ہوں ایمان والوں کا، تو ایمان والے بھی دوست ہیں۔ ہر دوست کا خیال رکھتا ہے میرے دوست میری وجہ سے ناراض نہ ہو، ہر دوست دوسرے دوستوں کا خیال رکھتا ہے کہ میری وجہ سے میرے دوست ناراض نہ ہو۔ ایسی وجہ سے میرے دوستوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے رہتے تھے کہ دیکھو دن کے اندر، رات کے اندر میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، دیکھا، اور بعض حدیثوں میں 70 دفعہ میں استغفار کرتا ہوں۔ دیکھیے 70 دفعہ استغفار کر رہا، 100 دفعہ استغفار کر رہا، وہ کوئی بڑے کوئی گناہ کر رہا نہیں، ایسے کوئی نامناسب حرکت میری طرف سے جو اللہ چاہتا نہ ہو ایسے ہو گیا ہو، اس سے میں استغفار۔ ایسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے بیت الخلاء سے نکلتے وقت کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ غفرانک اے اطلب غفرانک کا مفعول ہے، فعل فاعل اس کا معذوف ہے۔ اے اللہ آپ کی مغفرت چاہتا ہوں۔ اب آپ بتائیے بیت الخلاء میں کوئی گناہ کیا ہے کسی نبی نے، کسی ولی نے، اللہ کے کسی نیک بندے نے؟ اس کے ساتھ مغفرت کیوں طلب کر رہا؟ ایسا نہ ہو کہ اس کے نقل حرکت میں ہمارا کوئی ایسے حرکت ہو گئی ہو جس کی اللہ پسند نہ ہو، اللہ کو پسند نہیں۔ مثال کے طور پر کہا جا سکتا ہے رسول اللہ کا فعل یہ ہے جب بھی کوئی پیشاب
پخانا کے لیے بیٹھتے تو کپڑا اس وقت نہیں اٹھاتے جب تک کہ مٹی کے ساتھ مل نہیں جاتے، بیٹھ نہیں جاتے، پہلے بیٹھ جاتے پھر آرام سے کپڑا اٹھاتے۔ اب دیکھیے، اب پہلے سے ہم نے اٹھا لیا پھر بعد میں بیٹھایا، اس ہماری نقل حرکت اس اصل اللہ کے مرضی کے خلاف ہوا نہیں ہوا؟ رسول اللہ کا فعل، رسول اللہ کا قول، رسول اللہ کا اسوہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ کا ایک قول و فعل ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس اعتبار سے ہم دیکھیں کتنے گناہ کے اندر ہم دن رات مشغول ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے کو گناہگار نہیں سمجھتے۔ بڑے اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو اچھا، آگے فرمایا دوستی کا ثبوت کس صورت میں دیتا ہوں، یہ بھی فرمایا میں تم سے دوستی کی ہے، تم میرے دوست ہو، میں تمہارے دوست ہوں، ہمارے درمیان دوستی کا تعلق ہے، تو میں اپنے دوستوں سے اپنے دوستی کا ثبوت کس صورت میں دیتا ہوں، یہ بھی فرمایا۔ دیکھا، دوستی کا کرنے کے بعد، دوستی کے کہنے کے بعد، دوست کا اعلان کرنے کے بعد صرف کفایت نہیں کیا بلکہ ثبوت عمل سے دیا۔ اب وہ عمل کیا؟ سنو، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہونے کی وجہ سے ایمان والوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے آتا ہے۔ عام طور پر مومن دنیا کے اندر ظلمات میں رہتا ہے، گناہ میں مبتلا رہتا ہے، نافرمانی میں مبتلا رہتا ہے، اللہ کے نامناسب حرکت میں رہتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نکال کر نور کی طرف، روشنی کی طرف، مرضی کے مطابق، اللہ کے خوشی کے مطابق لے آتا ہے، بناتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرے دوست، میرے ایمان والے مجھے ناراض نہ کرے، ایسے حرکت کرے جس سے میں خوش رہوں، میرے دوستی میں فرق نہ آئے، میرے دوستی میں فرق نہ آئے، فرق آنے نہ دے، میں فرق آنے نہیں دوں گا۔ اس لیے ان کو ان کے خرابی سے، ان کے ظلمت سے، ان کے برائی سے اچھائی کی طرف میں ان کو نکالتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں اعلان کر کے یہ بات، کوئی بھی مومن مجھے دکھ پہنچانے والا، مجھے تکلیف دینے والا، مجھے ایذا دینے والا نہ ہو، سب مجھے آرام، سب مجھے راحت، سب مجھے خوشیاں دینے والے بنے۔ اس لیے کہ میں ان کے لیے فائدہ کا کام کرتا ہوں، ان کا فائدہ یہی ہے، ظلمات سے نور کی طرف لے آتا ہوں، ظلمات سے نور کی طرف۔ گناہ ظلم ہے، الکفر ظلم، کفر ظلم ہے، کفر سے، شرک سے، بدعت سے، معصیت کبیرہ سے، معصیت صغائر سے، تمام معصیتوں سے اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے، نکالنے کی کوشش کرتا ہے، نکالنے کے لیے راستہ دے دیا، نکالنے کے لیے راستہ دے دیا اور اعلان کیا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تمام آسمان، تمام زمین، تمام مخلوق کے لیے راستہ دکھانے والا ہے، اچھے راستہ دکھانے والا، خاص کر کے ایمان والوں کے۔ دیکھا اللہ تعالیٰ نے کیسے اعلان کیا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے، روشنی ہے، راستہ دکھاتا ہے اللہ کے خاص نیک بندوں کو ہر قسم کی برائی سے نکال کر اچھائی کی طرف، اللہ کے خوشنودی کی طرف، اللہ کے رضامندی کی طرف وہ لے آتا ہے، لے آتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کوئی بھی بندہ اللہ کو ناراض کرے، اللہ کو پریشان کرے، اللہ کو اذیت دے، اللہ کو اذیت دے۔ حدیث میں آتا ہے بنی آدم مجھے ایذا دیتا، میں ان کو رزق دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا بنی آدم مجھے گالیاں دیتا ہے، دیکھا، مجھے ایذا اور تکلیف دیتا ہے،
اور جب کہ میں ان کو رزق دیتا ہوں، دیکھو ان کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، سہنے کا، مکان دکان کا، بیوی بچوں کا، سہولتیں ان کے لیے اسباب پہنچاتا رہتا ہوں تاکہ آرام سے رہے، میرے دوست کیسی تکلیف میں نہ ہو۔ دیکھا اللہ تعالیٰ کیسے مہربان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم، اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم، رحمان بھی رحیم بھی۔ رحیم کے اندر رحمت کا مبالغہ کم ہے، رحمان کے اندر رحمت کا مبالغہ دونوں زیادہ ہے، دونوں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ رحمان اس کو کہا جاتا ہے جس سے بڑھ کر کوئی رحمت کرنے والا نہیں، خلاصہ اس کا یہی، رحمان وہ رحمان ہوتا ہے جو اس سے بڑھ کر کوئی رحمت کرنے والا نہیں، رحمت کرنے والا نہیں۔ اندازہ لگونا بلا کسی مقصد، بلا کسی غرض کے اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ مہربانی کرتا ہے، کوئی مقصد نہیں۔ دنیا کے اندر ایک آدمی دوسرے کے ساتھ مہربانی کرتا ہے، دوستی کرتا ہے کسی نہ کسی غرض کی وجہ سے کہ یہ اس سے مجھے فائدہ پہنچے گا، کسی وقت مجھے یہ کام آئے گا، یا میری تعریف کرے گا، یا میری شہرت ہوگی، یا مجھے آخرت میں ثواب ملے گا۔ یہ تو غرض ہو گیا نا، یا دنیا میں میری شہرت ہوگی، یا میری تعریف کرے گا، یا مجھے آخرت میں ثواب ملے گا۔ تو آخرت میں ثواب ملنے کے لیے رحمت کا معاملہ، مہربانی کا معاملہ کر رہا، یہ بھی تو ایک غرض ہو گیا، غرض۔ اللہ کسی آخرت کے فائدہ کے لیے، دنیا کے فائدہ کے لیے، شہرت کے لیے، نام کے لیے، اپنے بڑائی جتانے کے لیے وہ رحمت کرتا ہے۔ اللہ کے اندر یہ ان میں سے کوئی چیز نہیں، بلا کسی غرض کے۔ اسی وجہ سے طالب علم کو معلوم ہے افعال اللہ کے افعال معلل بلا غرض ہے یا معلل بلا غرض؟ بتاؤ، بلا غرض۔ دیکھو کتابوں میں جو پڑھتے رہتے ہو اللہ کے افعال، افعال اللہ کے افعال معلل بالاغراض نہیں، کسی بھی علت کے ساتھ وہ کسی کے ساتھ کوئی کام کرتا ہو ایسا نہیں، بلا کسی علت کے کر رہا ہے، بلا کسی وجہ کے کر رہا ہے، بلا کسی سبب کے کر رہا ہے، بلا کسی غرض کے کر رہا ہے۔ اب دنیا میں ایسی مہربانی کرنے والا کون ہے، اندازہ لگاؤ۔ تو ایسے مہربان، جس مہربان کے مقابلے میں کوئی اور مہربان نہیں ہو سکتا اور نہیں ہے، اسی کو ایذا دینا، اسی کو تکلیف دینا، اسی کو ایذا پہنچانا کتنے بڑے گناہ ہوگا، کتنے بڑے اذیت ہوگی۔ اس لیے اللہ ناخوش ہو کر یہ فریاد کیا، یہ شکایت کیا کہ بنی آدم مجھے گالیاں دیتا ہے، بنی آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے، اس کے باوجود میں ان پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہوں، رحمتوں کی بارش کر دیتا ہوں۔ دیکھو تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، لہذا ایمان والوں کو بھی اس کا دوستی کا ثبوت دیتے رہنا، خیال رکھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے دوسروں کے ثبوت میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، وہ ظلمات سے نور کی طرف لے آتا ہے، کفر سے ایمان کی طرف، معصیت سے نیک کام کی طرف لے آتا ہے، نیک کام کی طرف۔ دیکھو اس وقت تم اور ہم اس وقت نیک کام میں مشغول ہے، یہ کس نے لایا بتاؤ؟ اللہ نے لایا ہے نا۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہم کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ کیسے اس کے ثبوت کیسے دے سکو گے؟ وما تخرج وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها۔ اللہ نے فرمایا ایک پتا نہیں گرتا اللہ کے حکم، اللہ کے اشارہ، اللہ کے فرمان کے بغیر۔ دنیا میں کتنے پتے ہیں، گر رہا ہے، گر رہا ہے، اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر اللہ
قرآن کریم میں فرمایا ہر پتا جب بھی گرتا ہے میری اجازت سے گرتا ہے، میری اجازت سے گرتا ہے۔ کتنے بڑی بات، خود اندازہ لگاؤ، خیال رکھو یہ بات۔ تو ہمارا آنا یہ بھی اللہ کے فعل سے، اللہ نے گویا ہمیں نکالا ظلمات سے، گناہ کے ماحول سے، برائیوں سے، غفلت سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے نیک مجلس میں لے آیا۔ تو اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا مہربان ہے۔ خیال رکھو جب اتنے زیادہ مہربان ہے، اس مہربان کے ساتھ کیسے مہربانی کا معاملہ آپ کو اور ہم کو کرنا چاہیے، اندازہ لگاؤ۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں بردلے سالک ہزارہ غم بود، بردلے سالک ہزارہ غم بود، غرض باغ دل خلال کم بود، بردلے سالک ہزارہ غم بود، غرض باغ دل خلال کم بود۔ اللہ کے نیک بندوں کے بندے سے کوئی خلال کے برابر بھی کوئی نامناسب کام ہو گیا، دیکھو سوچ لو، سمجھ لو، یاد رکھو، اشعار تو یاد نہیں رہے گا، مطلب تو یاد رکھو۔ اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں اگر کسی وقت ہم اللہ تعالیٰ کے دوستی کا خیال رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، کسی اعتبار سے، آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے، ہاتھ سے، پائے سے، کسی عضو سے اس کے خلاف معاملہ کوئی نہ ہو، لیکن اگر کسی وقت اتنے خلاف معاملہ ہو گیا، اتنے کم، اتنے کم، کتنے کم، سر سوئی سے کم، دیکھا سر سوئی سے کم معاملہ ہو جائے تو کہ اس پر ایسے پہاڑ گرتا ہے جیسا احد کے پہاڑ اس کے سر پر رکھ دیا گیا۔ وہ یوں سمجھتا ہے مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ ایک صحابی آتا ہے، حدیث میں واقعہ ہے، لمبا واقعہ، خلاصہ اس کا یہی ہے یا رسول اللہ انی ذنبت ذنبا عظیما، یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا ایک گناہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے، میرے گناہ کے کفارہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں ہے؟ کہتے نہیں ہے۔ تمہارے خالہ ہے؟ ہاں خالہ ہے۔ فبرھا، اور خالہ کے ساتھ نیکی کرتے جا، یہ عظیم گناہ معاف ہو جائے گا۔ دیکھو تیرے خالہ کے ساتھ نیکی کر، تیرے خالہ کے ساتھ احسان کر، تیرے خالہ کو ماں کے قائم مقام سمجھ لو، سمجھ کر اس کے ساتھ احسان کرو۔ خالہ کا مقام ماں کا مقام، ماں جیسے قابل احترام، قابل تعریف، قابل عظمت، خالہ بھی قابل احترام، قابل عظمت۔ خالہ کے ساتھ نیکی کرتے جا۔ اس پر علماء نے فرمایا، شارحین نے اعتراض کیا جب ذنباً عظیم کہا ہے تو اس کے لیے تو توبہ کرنا چاہیے کم سے کم، ایک نیکی کرنے سے عظیم گناہ کیسے ہو گیا، کیسے معاف ہو گیا؟ صحابی خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا یا رسول اللہ۔ تو بہت بڑا گناہ تو کبیرہ گناہ ہوگا نا، تو کبیرہ گناہ کسی کے ساتھ نیکی کرنے سے، احسان کرنے سے، یہ تو نفل ہے، تنفل ہے، تورع ہے، برات ہے، احسان ہے، احسان ہے۔ اس احسان سے، اس بھلائی سے اتنا بڑا گناہ بلا توبہ کے کیسے معاف ہوگا؟ دیکھو آپ کے بھی اشکال ہونا چاہیے، آپ کے دل میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شارحین نے جواب دیا، اس صحابہ نے جو عظیم گناہ کا، وہ معمولی سا گناہ تھا، مگر اس نے کیا سمجھا؟ بہت بڑا عظیم گناہ سمجھا۔ وہی بات ہو گیا، بردل سالک ہزارہ غم بود، غرض باغ دل خلال کم بود۔ اللہ کے نیک بندے معمولی سی، باریک سے باریک، سر سوئی سے بھی باریک اگر نامناسب کوئی حرکت، کوئی قول و فعل ہو گیا، اس کو عظیم گناہ سمجھتا، عظیم گناہ سمجھتا۔ حدیث میں آتا ہے
تھوڑی سی بھی اگر کوئی گناہ ہو جائے یوں سمجھتا ہے مومن کہ پہاڑ میرے سر پر کھڑا کر دیا، ابھی پہاڑ گرے گا مجھے پیس ڈالے گا، یوں کانپتے رہتے ہیں کانپتے رہتے ہیں کانپتے رہتے ہیں، جبکہ توبہ استغفار رودو کر اللہ تعالیٰ سے صفائی نہ کر لے اطمینان نہیں ہوتا ان کو۔ اور منافق یوں سمجھتا ہے کتنے بڑے سے بڑے گناہ کرے، وہ سر سوئی یا مچھر یا مکھی ناک میں بیٹھنے کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ کوئی مچھر کوئی مکھی آ رہا جسم سے خون چوس رہا ہے، جسم میں بیٹھا ہوا ہے مچھر اور اس کو احساس نہیں، تیسے سے منافق بھی گناہوں کا احساس نہیں ہوتا، قلب میں سوز نہیں، قلب میں سوز نہیں، آگے کیا روح میں احساس نہیں، کوئی بھی پیغمبر محمد کا تمہیں پاسا نہیں، دیکھا روح میں احساس نہیں، احساس نہیں، احساس نہیں ہوتا، منافقین کو احساس نہیں ہوتا، اللہ کے احسانات کا احساس نہیں ہوتا، اللہ کے نافرمانی کا احساس نہیں ہوتا، بے حس ہے بے حس ہے بے حس ہے۔ اس لیے اکابر نے فرمایا نیک مجلس میں آنے سے کم سے کم فائدہ یہ ہوتا اپنے گناہوں کا احساس ہوتا، میں کتنے گناہ میں ہوں، کتنے گناہوں میں میں ہوں۔ دیکھو ابھی معلوم ہو گیا ہوگا ہر ایک کو، جب گناہ کی تعریف ہو گئی ہے، یہ گناہ کی تعریف یہی ہے، اس اعتبار سے ہم دن رات میں کتنے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔